رشید کو ڈرائیورنگ کرتے چند ماہ ہو گئے تھے۔ اس کے والد کا خط آیا تھا کہ وہ 2-3 دن کی چھٹی لے کر گھر آ جائے۔ اس کی ماں اس کی منگنی کرنا چاہتی ہے۔ رشید نے صاحب سے چھٹی مانگی تو انہوں نے 2 دن کے لیے اسے چھٹی دے دی۔ رشید سڑک کے کنارے کھڑا بس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا سامنے سے احتشام خان صاحب گاڑی چلاتے آ رہے ہیں۔ ایک آدمی سڑک کراس کر رہا تھا۔ صاحب گاڑی پر قابو نہ رکھ سکے اور وہ آدمی گاڑی کے نیچے آ گیا، لیکن صاحب نے گاڑی روکنے کی بجائے تیز چلا دی اور ایک جھٹکے سے گاڑی رشید کے قریب روکی۔ بولے، رشید فوراً بیٹھو۔ صاحب نے ڈرائیونگ سیٹ رشید کے لیے خالی کر دی اور خود پچھلی سیٹ پر بیٹھ کے، مجھے ایئرپورٹ چھوڑ دو۔ لیکن صاحب، مجھے پتہ ہے تمہیں گھر جانے کی جلدی ہے، تمہیں یہ گاڑی لے کر گاؤں چلے جاؤ۔ لیکن صاحب، وہ حادثہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے اسے بھول جاؤ اور میرا حکم مانو۔ رشید نے صاحب کو ایئرپورٹ پر چھوڑا اور تیزی سے گاڑی چلاتا اپنے گھر پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر گاڑی گزری تھی کہ دروازہ کھٹکا۔ رشید نے دروازہ کھولا۔ موٹر سائیکل پر 2 سپاہی آئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ بھی جمع ہو گئے تھے۔ ایک سپاہی بولا، تم جس آدمی کو گاڑی سے ٹکر مار کر فرار ہوئے ہو، اس کی حالت نازک ہے۔ راہگیروں نے تمہاری گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا تھا۔ ہم تمہیں اس جرم میں گرفتار کرتے ہیں۔ لیکن یہ حادثہ میں نے نہیں کیا، یہ گاڑی میری نہیں، میں تو احتشام خان صاحب کا ڈرائیور ہوں۔ اپنے صاحب کا فون نمبر بتاؤ۔ سپاہی نے اپنے موبائل فون کا اسپیکر آن کیا۔ رشید کے بتانے پر سپاہی نے فون نمبر ملایا۔ ہیلو، دوسری طرف احتشام خان تھے۔ سپاہی جناب، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی آپ کی گاڑی کے نیچے آ کر شدید زخمی ہو گیا؟ میں کچھ نہیں جانتا، احتشام خان صاحب کی آواز آئی۔ میں تو 2 دن سے اسلام آباد میں ہوں۔ میں اپنی گاڑی ڈرائیور رشید کو دے کر آیا تھا۔ اس نے حادثہ کیا ہوگا، بڑا لاپرواہ ڈرائیور ہے، کوئی رعایت نہ کرے اس سے اور گاڑی میرے گھر بھجوا دے۔ رشید اپنے خان صاحب کی یہ بات سن کر سکتے میں آ گیا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ حادثے میں زخمی ہونے والا شخص 1 ماہ ہسپتال رہنے کے بعد موت کے منہ سے نکل آیا، لیکن رشید کو طویل عرصہ جیل کاٹنا پڑی۔ اس کی اور اس کی ماں باپ کی جمع پونجی وکیل اور مقدمے پر خرچ ہو چکی تھی۔ رشید جیل سے نکل کر اپنے گاؤں میں آیا تو اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کی ماں مٹی کے برتن بنا رہی تھی۔ وہ بھاگ کر اس سے گلے ملا۔ اس کی ماں نے اسے اس کی پسند کا کھانا بنا کر کھلایا۔ اس کا باپ بولا، چلو اب چارپائی پر لیٹ جاؤ، آرام کرو۔ نہیں بابا، مجھے آرام کی ضرورت نہیں، مجھے برتن بنانا سکھائیں۔ رشید نے مٹی میں پانی ڈالا اور مٹی گوندنے لگا۔ نرم نرم گیلی مٹی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس نے اس کی خوشبو کو محسوس کیا، جس میں صدیوں سے اس کے ابا کی محنت اور محبت رچی بسی تھی۔ رشید مٹی کے برتن بنا کر انہیں رنگین نقش و نگار سے سنوارتا اور شہر جا کر بیچتا۔ آہستہ آہستہ اس کے برتنوں کی مانگ بڑھتی گئی۔ آج اسٹیڈیم میں ثقافتی میلہ تھا۔ رشید نے بھی اپنے برتنوں کا اسٹال سجایا تھا۔ اس کے اسٹال کے گرد لوگوں کا ہجوم تھا جو اس کے فن کی داد دے رہے تھے۔ ایک ٹی وی چینل کے اینکر نے اپنا مائک رشید کی طرف کیا، یہ خوبصورت ہنر آپ نے فن کے کس ادارے سے سیکھا؟ کسی ادارے سے نہیں۔ رشید اپنے والد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، یہ میری خاندانی میراث ہے، یہ فن میرے پردادا دادا اور والد سے سفر کر کے مجھ تک پہنچا ہے۔ میں کمہار ہوں اور مجھے اپنے کمہار ہونے پر فخر ہے۔ میں احتشام صاحب کا معمولی ملازم تھا، انہوں نے اپنے شفاقانہ رویے سے مجھے ایسا سبق دیا کہ میں اپنی میراث اور ورثے کی طرف لوٹ آیا۔ اب میرا ذاتی کاروبار ہے جو روز بروز بڑھ رہا ہے۔ احتشام صاحب کی بیٹی باجی لبنہ کا بے حد شکریہ، جنہوں نے مجھے رنگ بھرنا سکھایا۔ اب میں نے نہ صرف برتنوں میں جبکہ اپنی حقیقی زندگی میں بھی خوبصورت رنگ بھر لیے ہیں۔ تھینک یو گائز، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔